وسلام علی عباد الذین اصطفی کا ایک بڑا معروف تاجر تھا جس کو اللہ رب العزت نے رزق کی بہت آسانی دی ہوئی تھی. اس نے یہ ایک باغ بھی بنایا تو وقتاً فوقتاً اس باغ میں وہ آ جایا کرتا تھا. اس باغ میں پھلوں کے مختلف درخت تھے. ایک نوجوان کو اس کی نگرانی کے لیے رکھا جس کا نام مبارک ہے. یہ تاجر ایک دن اپنے باغ میں آیا. اس نے مبارک کو بلایا اور کہا کہ میرے لیے انار کا شربت لا. وہ مبارک ایک پیالے میں انار کا جوس لایا. بہت کھٹا. تو اس نے اسے کہا کہ بھائی یہ تو بہت کھٹا کیا نہیں جا رہا، تو دوسرے درخت سے انار لے کر اس کا جوس لاؤ. تو مبارک گیا مگر دوسرے درخت سے جو لایا وہ پہلے سے بھی زیادہ کڑوا، اتنا کھٹا کہ پیا نہیں جا رہا تھا. تو وہ مالک اس سے ناراض ہونے لگا. مجھے یہاں آئے ہوئے اتنے سال گزر گئے اور ابھی تک اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل کھٹا ہے. مبارک نے آگے سے جواب دیا کہ جناب آپ نے تو مجھے یہاں پھلوں کی نگرانی کے لیے رکھا ہے، مجھے پھل چکھنے کھانے کی تو اجازت نہیں ہے. تو اتنے سال میں نے تو پھل چکھ کے بھی نہیں دیکھا کہ کون سا پھل میٹھا اور کون سا کڑوا، کھٹا کون سا. تو وہ ترکی جو تھا وہ اس بات سے بڑا حیران ہوا کہ اتنا امین شخص ہے یہ، اس قدر اس کے اندر امانت کا جذبہ ہے کہ اس نے کہا کہ میری ڈیوٹی فقط ان کی نگرانی کرنا ہے، مجھے کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور اس وجہ سے اتنے سالوں میں اس نے کبھی کوئی انار چکھا ہی نہیں. اس نے دل میں سوچ لیا کہ جو نوجوان دل میں اتنا خوف خدا رکھتا ہو اور وہ اتنا امین ہو، وہ میری خدمت کی بجائے اس مالک الملک کی خدمت کرنے کے لیے زیادہ موجود ہے. مبارک میں باغ کی نگرانی کے لیے تو کوئی اور بندہ بھی رکھ لوں گا. بہتر ہے کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے مشغول ہو جاؤ. مبارک تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ مجھے اللہ کی عبادت کے لیے اور زیادہ فرصت کا وقت ملے. چنانچہ مبارک اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو گیا اور اس نے باغ کی نگرانی کے لیے دوسرا بندہ رکھ لیا. کی تاجر کو اس نوجوان کے ساتھ ایک محبت کی عقیدت ہے. تو اس نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو جہاں میرا گھر ہے نا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا ہے. وہ بنایا تو تھا گھر کے ملازموں کے لیے. کتنا اچھا ہو کہ آپ اس میں آ کر رہیں تو میری آپ کی ملاقات پہلے سے زیادہ ہوا کرے گی. مبارک نے اس بات کو قبول کر لیا. چنانچہ وہ اس ترکی کے مکان کے وہ جو چھوٹا سا حصہ تھا خدام والا وہاں رہنا شروع کر. یہ ترکی تاجر وقتاً فوقتاً مبارک کے پاس آتا بیٹھتا، گفتگو ہوتی، زندگی ہوتی. جب ترکی تاجر آیا نا تو اس کے چہرے سے مایوسی سی تھی. لگتا تھا جیسے بہت غم زدہ ہے. تو مبارک نے اسے پوچھا کہ آپ بہت غمزدہ محسوس ہو رہے ہیں. ہاں میں بہت غمزدہ پریشان ہوں، ڈپریشن میں ہوں. تو مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی جوان العمر ہے. اللہ نے اسے بہت اچھی شکل دی ہے، عقل دی ہے، اور اس کے لیے امراء وزراء کے بیٹوں کے رشتے آ رہے ہیں. ہر امیر وزیر چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے سے رشتہ ہو جائے، اور مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں فیصلہ کیا کروں. مبارک نے اسے کہا کہ دیکھو ہم سے پہلے دو امتیں گزری ہیں. ایک امت تھی یہودیوں کی، وہ مال کے گزارے
کی ہر بات میں مال کا عنصر غالب ہوتا تھا. وہ منی اورینٹڈ لوگ تھے. دوستیاں لگاتے تو مال کی بنا پہ، رشتے کرتے تو مال کی بنا پہ. وہ مال کے پجاری تھے، زر پرست تھے مزاج کے اعتبار سے. پھر اس کے بعد ایک قوم آئی جس کو نصارہ کہتے ہیں. یہ جمال پرست تھے، حسن کے پجاری. چنانچہ حسن کے پیچھے بھاگتے تھے. ہمارے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ نہ تم زر پرست بنو نہ تم حسن پرست بنو، بلکہ تم اپنے رشتے دین کی بنیاد پر کرو. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے رشتے کرتے ہیں خاندان کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، یا مال کی وجہ سے، یا جمال کی وجہ سے، یا نیکوکاری کی وجہ سے. تو تم اپنے رشتے نیکی کی بنا پر کیا کرو. تو مبارک نے اس سے بات سمجھائی کہ دیکھو بھائی، یہ جتنے رشتے آ رہے ہیں نا پرپوزل تمہارے لیے، ان سب میں دیکھو کہ نیک کون ہے. دین کو بنیاد بناؤ، نیکی کو بنیاد بناؤ، کرائٹیریا بناؤ اور نیکی کی بنا پر اپنی بیٹی کے لیے رشتہ کرو. ترکی تاجر کو یہ بات بہت اچھی لگی، بہت اچھی لگی. اپنے گھر جا کے بیوی کو بھی یہی بات سمجھائی کہ دیکھو بھائی، ہمیں ان کے عہدوں کو نہیں دیکھنا، مال کو نہیں دیکھنا، مکان کو نہیں دیکھنا، دنیا کی واہ کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو بس دین کو دیکھنا. بیوی نے کہا بھائی بات تو بہت اچھی ہے. اب دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کرنے لگے کہ کون سا پرپوزل کیسا ہے. تو بیوی نے کہا کہ دیکھیں، اگر ہمیں اللہ کا خوف ہی دیکھنا ہے اور دین ہی دیکھنا ہے تو ان وزیروں کے بیٹوں سے تو پھر یہ نوجوان زیادہ بہتر ہے. اس میں مبارک کا نام لے دیا. ترکی تاجر کے ذہن میں بھی خیال آیا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے. جتنا خوف خدا اس نوجوان میں، جتنا متقی یہ ہے، جتنا پرہیزگار یہ ہے، اتنا کوئی دوسرا نوجوان نہیں ہو سکتا. اور پھر اس سے طبیعت کے اندر ایک محبت بھی ہے. چنانچہ بیوی کے کہنے پر وہ ترکی تاجر آیا اور اس نے مبارک سے بات کی کہ بھئی ہم اپنی بیٹی کا رشتہ تو کرنا ہی ہے، تو اگر ہم آپ کے ساتھ کرنا چاہیں تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ مبارک نے بھی سوچا کہ یہ لوگ مالدار اگرچہ ہیں مگر نیکوکار بھی تو ہیں اور میرے محسن بھی ہیں، مجھے انہوں نے عبادت کے لیے فارغ کیا ہوا ہے، اور اگر یہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر پرپوزل اور کیا ہو سکتا ہے. چنانچہ مبارک نے بھی ہاں کر دی. اس ترکی تاجر نے اپنی بیٹی کا نکاح مبارک کے ساتھ کر دیا. اب یہ لڑکی بھی بہت نیک تھی اور نوجوان بھی خود بہت نیک تھا. ان دونوں نیک میاں بیوی کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا. وہ عبداللہ گھر کے اندر ناز و نعمت میں پلا، حتیٰ کہ ترکی تاجر جو تھا وہ فوت ہو گیا. اس کا کوئی اور بیٹا نہیں تھا. اس کی ساری جائیداد اس کی بیٹی کے حصے میں آ گئی. جب بیٹی کو ملی تو مبارک کو خود بخود مل گئی. وہ تو خامن تھا. لو مبارک اپنے وقت کا ایک امیر آدمی بن گیا. اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے کوشش تو بہت اچھی تھی، لیکن بچہ چونکہ مال و دولت میں پلا تھا نا، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا تھا، تو مال میں فائدے بھی بہت ہیں اور فساد بھی بڑے ہیں. اور ایک فساد اس کا یہ ہے کہ بندہ تن آسانی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی چکا چوند انسان کو دنیا کا متوالا بنا دیتی ہے. چنانچہ یہ بچہ جب جوان ہوا تو یہ اپنی خواہشات میں لگ گیا. ماں سمجھاتی، باپ سمجھاتا، یہ ایک کان سے سنتا دوسرے سے نکال دیتا. وہ کیا کر سکتے تھے؟
تھانے دار تو نہیں تھے، سمجھا ہی سکتے تھے۔ یہ عبداللہ اپنے دوستوں کی صحبت میں ایسا لگا کہ اس کو شباب کے سوا کوئی دوسرا کام یاد نہیں۔ آپ تہجد میں روتے، دعائیں مانگتے، مگر عبداللہ تو چکنا گھڑا تھا، اس پہ کسی بات کا اثر ہوتا ہی نہیں۔ یہ بات دل میں رکھنا کہ ماں باپ کے جو تہجد کے آنسو ہیں وہ کبھی رائے گاہ نہیں جایا کرتے۔ وقت کی نتائج سامنے نظر نہ آئے کوئی بات نہیں، مگر کبھی نہ کبھی ان کی دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ عبداللہ ایک دن سویا ہوا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ عبداللہ کی آنکھ کھلی، وہ سوچنے لگا کہ میرے ماں باپ اتنے اور میں اتنا بدکار، اب وقت آ گیا ہے کہ میں توبہ کروں اور نیک بن جاؤں۔ چنانچہ اس نے اپنے دل میں نیک بننے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے والد کو اس نے اٹھ کر کہا کہ ابو میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، کہ کچھ پیسے چاہیے۔ تو والد نے اسے 30,000 درہم تجارت کے لیے دے دیا۔ عبداللہ نے وہ درہم لیے، سے نکل پڑا اور سیدھا علماء کے پاس، ایک عالم سے علم حاصل کیا، دوسرے سے علم حاصل کیا، تیسرے سے علم حاصل کیا۔ اس زمانے میں جو بڑے بڑے مشاہیر ہوتے تھے ان کے پاس جا کر حدیث مبارک کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ نے زندگی کے 2 سال علم حاصل کرنے میں لگا۔ 2 سال کے بعد جب گھر واپس لوٹا تو والد نے پوچھا بیٹا تم تو تجارت کے لیے گئے تھے؟ اس کا ابا جان میں نے وہ تجارت کی تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت تمہیں عذاب علیم سے نجات دے۔ اب والد کو پتا چلا اوہ میرے بیٹے کا تو دل بدل چکا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے بیٹے تیری زندگی کا رخ بدل گیا، تو نے علم حاصل کیا، میری تو حسرت پوری ہوئی، میرا تو خواب پورا ہو گیا۔ یہ بجان آپ کی دعائیں رہ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا سوچیں اس بات کو، بچہ 6-7 سال کا ہوتا ہے، اس وقت سے ماں باپ اس کو نماز پڑھاتے ہیں، اور وہ بچہ اس وقت پڑھتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور اس کی اولاد تو وہی نہیں ہوتی اس وقت میں، وہ تو خود 5 سال 6 سال کا ہے، ابھی 7 سال کا نہیں ہوا پورا، مگر ابو نے نماز یاد کرا دی تو وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اور دعا کیا مانگ رہا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، خود بچ جائے اور اولاد کی بھی دعا مانگ رہا ہے، حالانکہ اس کی اولاد نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ بچہ جوان العمر ہوگا، اس کی شادی ہوگی، اس کی اولاد ہوگی، اس ہونے والی اولاد کے لیے یہ دعا آپ مانگ رہے ہیں۔ اب وہ بچہ جس نے 6 اور 7 سال کی عمر میں اولاد کے نیک ہونے کی دعا مانگی، جب وہ 60 اور 70 سال کی عمر میں پہنچ کے سفید بالوں والا ہو جائے اور پھر اپنی اولاد کو دیکھے کہ وہ دین سے ہٹی ہوئی ہے، سوچ سکتے ہیں کہ اس کے دل پہ کیا زخم ہوتے ہم ہوتا ہوگا اس کے دل پہ کہ اللہ میں نے تو 6-7 سال کی عمر میں دعائیں مانگنی شروع کی اور اب میں 70 کا ہو گیا، بال سفید ہو گئے اور میری اولاد اب بھی دین پہ نہیں آ رہی۔ نوجوان اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس بات کی حقیقت کو وہی سمجھتا ہے کہ بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے، بوڑھے کے دل میں ہر وقت یہ غم ہوتا ہے کہ میری اولاد کیسے دیندار ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. دیکھا موت کا وقت ہے اور آخری وقت میں بھی فکر ہے، اے میرے بیٹوں تم میرے پاس کس کی بات اللہ اکبر کبھی. تو جب عبداللہ نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میری اب زندگی کا رخ بدل گیا، تو والد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اس کا تو خواب پورا ہو گیا. اس نے بچے کو فل سپورٹ کیا، مورل سپورٹ دی کہ بیٹا تم اور علم حاصل کرو. چنانچہ اس میں 20,000 درہم دینار اور زیادہ دیے کہ بیٹا جاؤ سفر کرو اور علم حاصل کرو. اللہ نے اپنے وقت کے ہر بڑے عالم سے علم حاصل کیا، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ نے اپنی زندگی میں 4,000 محدثین سے علم حاصل کیا، اور وہ اللہ نے اس کو مقام دیا کہ جب یہ عبداللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے کے لیے جاتا تھا تو امام احمد بن حنبل اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے تھے اور اسے اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے پاس مشرق اور مغرب کا عالم آ گیا ہے، مشرق اور مغرب کا عالم آ گیا. اتنا اللہ نے انہیں. اور یہ جو بچہ تھا یہ اب بڑا ہوا اور یہ عبداللہ ابن مبارک کے نام سے مشہور ہو گیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاص شاگرد. ان کے 40 شاگرد تھے جو مسائل کے استنباط میں کام کرتے تھے مل کر. عبداللہ ابن مبارک ان 40 میں سے ایک تھے. انہوں نے فقاہت امام اعظم ابو حنیفہ سے سیکھی اور حدیث کا علم محدثین سے حاصل کیا. ان کی تعریف میں اسماء اور رجال کی کتب میں جتنے اچھے الفاظ لکھے گئے ہیں وہ دوسرے محدثین کے بارے میں نہیں لکھے. اتنے اچھے الفاظ لکھے ہیں محدثین. امیر المؤمنین فی الحدیث تک ان کو کہا گیا ہے. ان کی حدیث کا درس اتنا بڑھا کہ ایک وقت میں 40,000 طلباء ان سے بیٹھ کر حدیث پڑھا کرتے تھے. آج تو دارالحدیث میں کہیں 200 کہیں 300 کہیں 400. ایک مرتبہ میں 8,000 جانا پڑا بنگلہ دیش، تو وہاں کے دارالعلوم میں 800 طلباء حدیث کے ایک وقت میں پڑھنے والے. دارالعلوم دیوبند میں بھی امید ہے کہ 800 یا اس کے قریب قریب کہیں طلباء ہوں گے. تو بڑے دارالعلوموں میں اتنے ہی طلباء ہوتے ہیں. آپ سوچیں جس شخص کے سامنے 40,000 حدیث کے طلباء بیٹھے، سبحان اللہ نے ان کو وہ علمی جلالت شان عطا فرمائی. چنانچہ ان کے مجمع میں جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو سننے والے بلند آواز سے بولتے تھے، وہ آگے سن کے بولتے تھے. 1100 لوگ مکبر ہوا کرتے تھے حدیث سنانے کے لیے. اتنا مجمع ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو قبولیت عامہ اور تامہ عطا. اس عبداللہ ابن مبارک کے اندر کچھ خاص صفتیں تھیں. ایک صفت تو یہ تھی ان کے اخلاق بڑے اعلیٰ تھے، بہت اعلیٰ تھے. ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. چنانچہ اتنے اچھے اخلاق تھے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا. اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس مجھے قرض ہے 700 دینار کا، تو اگر آپ 700 دینار مجھے دے دیں تو میرا قرض اتر جائے گا، میری ٹینشن ختم ہو جائے گی، میں سکون سے عبادت کروں. انہوں نے صرف لکھ کے میرے اکاؤنٹنٹ کے پاس لے جاؤ اور اس سے جا کے پیسے لے لیں. وہ خوشی خوشی گیا. اکاؤنٹنٹ کو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے چیک لکھ دی ہے، میرے 700 دینار کا قرض ہے. اس نے دیکھا تو چیک کے اوپر 7,000 دینار لکھے ہوئے تھے. وہ کنفیوز ہو گیا کہ کس کو 700 کی ضرورت ہے
اور حضرت نے 7,000 لکھے تو لگتا ہے کہ ایک ڈیجٹ زیادہ پڑ گئی غلطی سے. وہ کہنے لگا اچھا میں حضرت سے ویریفائی کر لوں کہ چاہیے کتنے. وہ آیا ساتھ وہ جو مانگنے والا تھا سائل وہ بھی آیا. تو اکاؤنٹنٹ نے کہا حضرت اس کو تو 700 یا 700 دینار کی ضرورت ہے اور آپ نے تو 7,000 لکھ دیا. حضرت نے کہا میں اچھا لاؤ کتنی 7,000 کو کاٹ کے اس کی جگہ 14,000 لکھ یہ دو اطلاع. وہ اکاؤنٹنٹ بڑا ہے نا. خیر اس نے 14,000 پے تو کر دیے. جب وہ چلا گیا تو وہ آیا حضرت کے پاس. حضرت مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی. مانگے تھے 700 آپ نے لکھے 7,000 اور جب میں پوچھنے آیا تو آپ نے کاٹ کے 14,000 کر دیے. کیا مسئلہ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں چاہتا تھا کہ جتنے اس نے مانگے میں اس کی توقع سے اس کو زیادہ دوں تاکہ اس کا دل خوش ہو. تو میں نے 7,000 لکھے تھے. تم نے میرا کام خراب کر دیا. پوچھنے آ گئے. اب چونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ 7,000 لکھے ہیں میں 7,000 دے بھی دیتا تو وہ خوشی نہ ہوتی تو میں نے 14,000. اس نے کہا حضرت آخر اس کا دل خوش کرنے کا اتنا کیا مسئلہ تھا؟ تو عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ جو شخص کسی مومن کے دل کو اچانک خوشی پہنچاتا ہے اس خوشی پہنچانے پر اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس نے مجھ سے 700 مانگے تھے. میرا دل چاہا 7,000 تو اس کا دل خوش ہوگا. اللہ میرے گناہوں کو معاف. اللہ رب العزت نے ایسے اخلاق کیے تھے. دوسری صفت یہ تھی کہ جو کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے خالصتاً لوجہ اللہ. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بار بار کوفہ جانا پڑتا تھا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں. راستے میں ایک شہر تھا وہاں میں رات ٹھہرا کرتا تھا. ایک سرائے تھی ایک موٹل تھا 4 بستر ملتا تھا کرائے پہ تو میں ٹھہرتا. کہتے ہیں کہ میں وہاں ٹھہرتا تھا تو ایک نوجوان تھا جو خدمت کرتا تھا. ایک دفعہ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ پوچھے جو نوجوان کا. انہوں نے کہا جی کہ وہ نوجوان تو گرفتار ہو گیا تو جیل میں کیا وجہ بنی؟ وہ جی اس نے کسی بندے کا قرض دینا تھا اس نے اپنے ٹائم پہ دیا نہیں. قرض والے نے پولیس والوں کو بتا دیا. پولیس نے اس کو گرفتار کر دیا کہ بھئی ان کی پیمنٹ کرو گے تو چھوٹو گے. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ پولیس والے کے پاس بھئی اس طرح ایک نوجوان ہے آپ نے اس کو جیل میں ڈالے. ہاں کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ یا وہ پیمنٹ کرے یا اس کی جگہ کوئی اور پیمنٹ کر دے. تو عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پیمنٹ میں کر دیتا ہوں مگر ایک شرط ہے. کیا؟ میرا نام نہیں بتا. مجھے کیا لگا جیسے میں نہیں بتاؤں گا. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ نے پیسے دیے. اس نے ان بندوں کو جو حقدار تھے بلا کے پیسے دیے اور اس نوجوان کو آزاد کر دیا. اس نے پوچھا بھائی مجھے کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ بھائی کسی نے تیرے پیسے پے آف کر دیے. وہ نوجوان آ گیا. اس کے بعد عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہر سال کئی مرتبہ اس کے ہوٹل میں ٹھہرتے تھے اور وہ نوجوان واقعہ سناتا تھا. حضرت میرے اوپر مصیبت بن گئی میں گرفتار ہو گیا. کوئی خدا کا بندہ آیا اس نے میرا قرضہ دے دیا اور مجھے پولیس نے چھوڑ دیا. حضرت سنتے تھے مگر اس کو بتاتے نہیں تھے وہ قرضہ دینے والا میں. پوری زندگی اسی طرح گزر گئی. جب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی تب پولیس والے نے بتایا کہ نوجوان تیرا قرضہ تو عبداللہ بن مبارک نے ادا کیا خالصتاً لوجہ اللہ. تو ایک صفت تھی اچھے اخلاق والی اور دوسری صفت تھی اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کرنے والی اور ایک تیسری صفت تھی ان کے اندر شہرت سے بچنے والی. چنانچہ اتنے بڑے بڑے
کو حدیث کا درس دیتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے حدیث کا درس دینا موقوف کیا اور ایک شہر تھا اس میں جا کے ایک گمنام مقام میں رہ گئے. سارا دن خلوت. 2 سال اس طرح وہاں رہے. کوئی واقف نہیں, کوئی جانتا پہچانتا نہیں, بس اکیلے. ایک بندہ ملا, اس نے کہا آپ تو 40 ہزار بندوں کے مجموعوں میں حدیث کا درس دیتے تھے, آپ یہاں اکیلے ہیں, آپ کا دل اداس نہیں ہوتا؟ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ نے جواب دیا, میرا دل بالکل اداس نہیں ہوتا. اس نے کیوں؟ کہنے لگے میں صبح شام نبی علیہ السلام کی صحبت میں وقت گزارتا. یعنی سارا دن وہ حدیث مبارکہ کو جو یاد کرتے تھے, حفظ کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں تو سارا دن نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارتا. اکبر کبیرہ. ایک صفت ان کے اندر اور بھی تھی نمایاں, اور وہ یہ تھی کہ ان کے دل میں خوف خدا بہت زیادہ. ان کے ایک دوست تھے, وہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ جو کتابیں عبداللہ نے پڑھی وہی کتابیں میں نے پڑھی. جتنی استعداد اس میں اتنی استعداد میرے اندر, لیکن جو قبولیت عبداللہ کو ملی ہمیں پوچھتا کوئی نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس میں کیا چیز زیادہ ہے. کہنے لگا کہ ایک دن میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, کہ بات چیت کر رہے تھے علمی. اچانک چراغ بجھ گیا, تو چراغ جلانے میں چند منٹ لگے. تو جیسے ہی چراغ جلا تو میری نظر عبداللہ کے چہرے پر پڑی. میں نے کہا عبداللہ تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ کہنے لگے ہاں, اندھیرے میں مجھے قبر کا اندھیرا یاد ہے. اس اندھیرے نے مجھے قبر کا اندھیرا یاد. کہنے لگا تب مجھے پتا چلا کہ میرے اور اس کے درمیان فرق کیا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ کے دل میں اتنا خوف خدا تھا کہ وہ خلوت میں جلوت میں گناہوں سے بچا گئے. اللہ اکبر کبیرہ. آج کا جو طالب علم چاہے کہ مجھے بھی اللہ کا قرب نصیب ہو, اچھے اخلاق. ہم تو ماں باپ کے دلوں کو ستاتے ہیں, ہم تو ساتھ والوں کے دل دکھاتے ہیں. وہ سب کے دل خوش کیا کرتے تھے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر, ان جیسے اخلاق پیدا کرے, پھر ان جیسی تواضع پیدا کرے, پھر ان جیسا اخلاص پیدا کرے, اور ان جیسا خوف خدا دل میں پیدا کرے. پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی کیا رحمتیں برستی ہیں. چنانچہ ان کو اللہ نے ایک ایسا مقام دیا, ایک فکرہ, اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا کہ ان کے ایک ساتھی کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو کئی سال قریب سے دیکھا. بہت توجہ سے سننے والی بات ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو کئی سال بہت قریب سے دیکھا, اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک میں اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں صرف ایک فرق ہے کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل تھا, جو عبداللہ ابن مبارک کو حاصل نہیں تھا. اس کے سوا عبداللہ ابن مبارک اور صحابہ کی زندگیوں میں مجھے کوئی فرق نہ لگا. اتنی بڑی بات کی گئی ہے, سبحان اللہ, کہ مجھے ان کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں اس کے سوا کوئی دوسرا فرق نظر نہیں آتا. وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ ہے. جب ان کی وفات کا وقت آیا, کتنوں کو فرمایا مجھے چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ لٹا دو. تو پہلے تو شاگرد تھوڑا گھبرائے, اس وقت قالین کے فرش تو ہوتے نہیں تھے, اس وقت تو نیچے مٹی ہوتی تھی. تو شاگرد تھوڑا متردد ہوئے. دوبارہ فرمایا مجھے چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ لٹا دو. تو الامر فوق الادب. تو شاگردوں نے حضرت کو
چارپائی سے اٹھایا زمین پہ لٹا دیا، لیکن شکی تو چیخیں نکل گئی. کیوں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو جب زمین پر لٹایا گیا تو وہ اپنے رخسار کو زمین پہ رگڑ کر کہنے لگے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر ہے. نہیں کہا میں محدث ہوں، نہیں کہا میں حدیث کا استاد ہوں، نہیں کہا کہ میرے وعظ و نصیحت سے ہزاروں کی زندگیاں بدل گئیں. جانتے تھے کہ کوئی عمل اللہ کے حضور پیش کر نہیں سکتے، کوئی عمل پیش نہیں کر سکتے. اس کی شان بہت بڑی، جو عملوں پہ نظر رکھتا ہے اللہ اس عملوں پہ ٹھوکر مارتے تھے. عمل سے کسی قابل نہیں، جانتے تھے کہ اللہ کے سامنے کسی کے عمل نہیں پیش ہو سکتے. کیا کہا اللہ بس عبداللہ کے بڑھاپے پر ہے. بس یہ آج بھی ہے بندے کی بات ہے. حدیث طلباء ہم بھی اب دل لگا کے پڑھیں اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے اپنے اندر اخلاق پیدا کرے، اللہ کی خشیت پیدا کرے، خلوت اور جلوت میں گناہوں سے بچیں اور دل آخر اللہ کے حضور اپنا عمل کوئی نہیں پیش کر سکے. دل آخر یہی کہے کہ مولا بس تو اپنا فضل فرما دے، اپنے فضل سے بات، اپنے فضل سے بات. اللہ رب العزت ہمیں بھی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسی خشیت عطا فرمائے، اپنا خوف عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، علم کا شوق عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو علم نافع کے نور سے بھر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے مالک ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دل کی زندگیوں کو دور فرما، دلوں کی ظلمت کو دور فرما، دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے سیاحت ہمارے سینوں میں پیدا کرنا. اے اللہ جو طلباء دور قریب سے چل کے علم حاصل کرنے کے لیے بڑی جگہ پر آئے ہیں، اللہ ان کی حاضری قبول فرما، اللہ ان کے سفر کو قبول فرما، اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے پڑھنے کو قبول فرما، ان کے آج کہنے کو قبول فرما. اللہ ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما. اے اللہ سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے قیامت کے دن ان کو امام بخاری کے ساتھ کھڑا فرما، امام مسلم کے ساتھ کھڑا فرما، امام ابو داؤد کے ساتھ کھڑا فرما، امام ابو حنیفہ کی جگہ میں جگہ عطا فرما، امام مالک کی جگہ میں جگہ عطا فرما. اللہ قیامت کے دن میں جگہ عطا فرما. قیامت کے دن اللہ قبول میرے مولا ہم کے لیے قابل نہیں ہے، کوئی عمل آپ کے سامنے پیش کرنے کی قابل نہیں ہے. اللہ آپ سے آپ کی رحمت کا اظہار مانگتے ہیں. اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، اپنی رحمت فرما دیجیے. آپ نے تو قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اللہ جب ہمارا معاملہ آپ کے بدل پر موجود ہے، اللہ اپنا بدل فرما دیجیے، بدل فرما دیجیے، معاف کر دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے. اللہ میں نفس مطمئنہ عطا فرما دیجیے. تیرے والا میں مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. ہمارے اکابرین اللہ جیسے تقوی والی زندگی گزار کر چلے گئے، اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين.